السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے دو سبق ہم نے فوائد مکیہ جو کہ بر صغیر میں سب سے معتبر کتاب، تمام مسالک جس کو پڑھتے ہیں کوئی بھی قاری مقری اس کتاب کو پڑھے بغیر وہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں فوائد مکیہ اور اس کے بعد مقدمات الجزریہ نہیں پڑھ لوں گا تو میں صحیح معنوں میں قاری نہیں بن سکتا۔ تو یہ فوائد مکیہ الحمدللہ تمام مسالک کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے، تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، بر صغیر کے اندر جہاں جہاں بھی اردو دان لوگ ہیں۔ اور مقدمات الجزری تو ایسی کتاب ہے کہ وہ صرف بر صغیر میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں، چاہے وہ عرب ہوں یا عجم ہوں، کسی بھی علاقے میں ہوں، تو مقدمات الجزریہ یہ آخر میں جب تک قاری نہ پڑھ لے اور اس کی سند پر، اس کے سرٹیفکیٹ پر اس المقدمۃ الجزریہ کا نام نہ ہو تو اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ الحمدللہ پچھلے دو اسباق میں ہم نے کتاب کا مقدمہ اور باب اول سے پہلی فصل ہم نے پڑھی ہے۔ پہلی فصل میں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی فصل میں استعاذہ اور بسملہ، تعوذ اور بسملہ کے احکام ہیں۔ ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، آپ میں دوبارہ مختصراً عرض کر دوں، ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، اس میں تعوذ اور بسملہ دونوں ضروری ہیں۔ ابتدائے تلاوت درمیانے صورت میں تعوذ ضروری ہے، بسم اللہ میں اختیار ہے، پڑھو یا نہ پڑھو۔ اور درمیانے تلاوت ابتدائے صورت میں تعوذ نہیں ہے، بسملہ ہے، سوائے صورت توبہ کے۔ تو اس کے بعد یہ اس کے اندر بیان ہوا ہے پہلی فصل کے اندر۔ اس کے بعد فصل اور وصل کی جو چار صورتیں ہیں آپ کو پیچھے میں نے بیان کی تھی، وصل کل، فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، فصل اول، وصل ثانی۔ یہاں پر انہوں نے فصل کو پہلے رکھا ہے، فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی۔ ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت میں چاروں صورتیں جائز ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، فصل کل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، وصل کل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، فصل اول، وصل ثانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، وصل اول، فصل ثانی۔ تو یہ چاروں صورتیں ابتدائے تلاوت جو تین طریقے ہیں ان میں سے پہلے میں چاروں جائیں۔ دوسرا ہے کہ جب ہم ایک صورت کو ختم کر کے دوسری صورت کو شروع کریں، انہوں نے ایک صورت بیان نہیں کی، یعنی اگر ہم تلاوت شروع کرتے ہیں صورت سے نہیں کرتے بلکہ کسی رکوع آیت کو پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں ابتدائے تلاوت درمیانے صورت۔ تو وہاں پر دو صورتیں جائز ہیں، دو ناجائز ہیں۔ ناجائز کون سی ہیں؟ وصل کل ناجائز ہے اور فصل اول، وصل ثانی ناجائز ہے، اس لیے کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے
کہ الرحیم اللہ کا ایک بہت باکمال وصف ہے، اس کے بعد شیطان کا نام آ جائے یا کسی کافر مردود کا نام آ جائے تو وہ جگتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے۔ اور اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے اور تعوذ پڑھتے ہیں اور آگے اللہ کا نام آ جائے، اللہ نور السماوات، تو شیطان کا جو اس کی مکرو ایک اس کا وصف رجیم مردود ہے، اس کو ہم اللہ کے لفظ کے ساتھ جب جوائنٹ کریں گے، ملائیں گے، تو وہ بھی معنی اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے یہ وصل کل اور فصل اول وصل ثانی یہ ابتدائے تلاوت درمیانے صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اب آئیے جب ایک صورت کو ختم کر کے دوسری صورت شروع کریں تو یہ کیا بنتی ہے؟ درمیانے تلاوت ابتدائی صورت، یعنی ہم پہلے تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کے درمیان میں جیسے میں پڑھ رہا ہوں سورۃ الفاتحہ، پڑھتے پڑھتے جب میں آتا ہوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آگے اب سورۃ بقرہ شروع کروں گا، تو یہ تلاوت کے درمیان میں سورہ بقرہ شروع ہو گئی، تو یہاں پر تعوذ بنتی نہیں ہے، بسم اللہ ضروری ہے سوائے سورہ توبہ۔ تو یہاں پر وصل کل بھی جائز ہے، فصل کل بھی جائز ہے، فصل اول وصل ثانی بھی جائز ہے، وصل اول فصل ثانی جائز ہے۔ وہ کیا بنتی ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ تو یہ ایسا محسوس ہوا کہ بسم اللہ پچھلی صورت کا حصہ ہے، حالانکہ بسم اللہ تو اگلی صورت کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو یا تو سب کو ملا کر پڑھیں یا سب کو سیپریٹ پڑھیں، یا پچھلی صورت کو ختم کر کے بسم اللہ کو اگلی صورت کے ساتھ ملائیں، یہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن پچھلی صورت کے ساتھ بسم اللہ کو ملا کر جو ختم ہو رہی ہے اور آگے ہم اگلی صورت کو بغیر بسم اللہ کے شروع کریں گے، یہ بنتا ہے وصل اول فصل ثانی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات آپ کو کل یہ بتائی تھی کہ حضرت امام عاصم رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی شاگرد حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ وہ جو روایت کرتے ہیں آپ کی قرات کی، ان کے ہاں بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے۔ تو حضرات اس لحاظ سے جس صورت کو قاری بغیر بسم اللہ کے پڑھے گا، ان کے یہاں تو امام اعظم کے نزدیک وہ صورت جو ہے وہ ناقص ہوگی، وہ صورت ناقص ہوگی۔ تو اس لیے پورے قرآن شریف میں جتنی بھی صورتیں میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، اتنی آیتیں قرآن شریف میں ناقص ہوگی۔ آگے یعنی ان کے نزدیک بسم اللہ جزو صورت ہے سوائے سورۃ توبہ کے، اسی لیے جتنے بھی مصاحف روایت حفظ کے اندر لکھے ہوئے ہیں ان کے اندر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور جن قراء کے ہاں بسم اللہ جزو صورت نہیں ہے، ان کی روایت میں، ان کی قرات میں جو قرآن کریم طبع شدہ ہیں، وہ یہاں ہمارے ہاں تو نہیں ہے لیکن کئی ملکوں میں ہیں، وہاں پر بغیر بسم اللہ کے وہ لکھ سکتے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں۔ اب آگے آئیے، اگر درمیانے قرات میں کوئی کلام اجنبی ہو گیا، گویا کسی کو سلام کا جواب ہی کیوں نہ دیا ہو، تو پھر بھی استعاذہ ضروری ہے، اعوذ باللہ پڑھ کر دوبارہ شروع کرنا چاہیے۔ قرات جہریہ میں استعاذہ جہر کے ساتھ، اور قرات آہستہ اگر پڑھتے ہیں، خفی پڑھتے ہیں، تو استعاذہ خفی کر سکتے ہیں۔ اگر قرات جہریہ میں بھی آہستہ یا دل میں پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پڑھنا بہرحال ضروری ہے۔ تو یہ پہلی فصل تھی جو ہم نے کل یہاں تک پڑھا تھا۔ آئیے آج ہم ابھی دوسری فصل پڑھتے ہیں۔ دوسری فصل مخارج کے بیان میں۔ آپ کو میں نے پچھلے اسباق میں بڑی تفصیل کے ساتھ مخارج پڑھائے ہوئے، آپ کو یہ بتایا تھا کہ مخارج جو ہیں 17 ہیں حضرت امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام
سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 16 ہیں، اور امام فرا کے نزدیک 14 ہیں، اور اصول مخارج 5 ہیں، یعنی جن جسمانی اعضاء پر مخارج قائم ہیں وہ ہیں 5۔ کون کون سے؟ ہونٹ، زبان، حلق، منہ کے اندر کا خالی حصہ جوف دہن سے کہتے ہیں، اور خیشوم، ناک کی ہڈی، بانسا۔ یہ 5 اصول مخارج ہیں، اور ان کی پھر 2 قسمیں پچھلی کتب میں کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ مخارج جو چھونے سے پتہ چل سکتا ہے یا نظر آتے ہیں وہ مخارج محقق ہیں، یعنی تحقیق شدہ مخارج، اور جو چھونے سے نظر نہیں آتے یا چھو نہیں سکتا یا نظر نہیں آ سکتے، مثلا منہ کے اندر کا خالی حصہ ہے، یہ خلا ہے، اور اسی طرح ناک کا بانسا ہے اندر، تو یہ کہتے ہیں مخارج مقدر۔ محقق وہ ہیں جو تحقیق شدہ ہیں، اور مقدر وہ ہیں جو کہ دیکھنے میں یا مس کرنے میں لمس ان کا عادی محسوس نہیں کر سکتا، تو یہ مخارج مقدر ہیں۔ تو پچھلی کتب میں ہم نے امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے جو آپ کا خیال ہے، جو آپ کا فرمان ہے، جو آپ کا مذہب ہے، اس کے مطابق ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 17 مخارج۔ اب امام فرا علیہ الرحمہ انہوں نے اس کتاب میں، قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے 14 جو مخرج ہیں ان کو اختیار کیا۔ تو اب وہ میں آپ کو درمیان ساتھ ساتھ بتاتا بھی چلوں گا کہ انہوں نے 3 مخارج کون سے بیان نہیں کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارا جو ہم نے پڑھا تھا، پہلا مخرج تھا جوف دہن، یہاں پہ جوف دہن کو بیان نہیں کیا، انہوں نے پہلا مخرج رکھا ہے اقصا حلق۔ اقصا حلق، اس سے الف حمزہ ہا نکلتے ہیں، الف حمزہ ہا نکلتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے کہ انہوں نے 17 مخرج انہوں نے کون کون سے بیان نہیں کیے۔ مخرج کی طرف پھر آتے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اختلاف 14، 16 اور 17 کا حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ نے لام نون را میں قرب کا لحاظ کر کے ایک کہہ دیا، یعنی لام میں زبان کا کنارہ اور تھوڑا سا حصہ ہاتھا، نون میں زبان کا صرف کنارہ ہے، ہاتھا نکال دیا، را میں نون کے مخرج والا صرف زبان کا کنارہ ہی ہے، سامنے دانتوں کا کنارہ ہے، اور زبان کی کا وہ حصہ جو پشت کی طرف مائل ہے، تو یہ بالکل ایک ہی جگہ پر ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے، قرب ہیں، تو انہوں نے قرب کا لحاظ کر کے لام نون را کا مخرج ایک کر دیا۔ تو جب 3 کو ایک کر دیں تو 2 مخرج تو یہاں پہ کم ہو گئے۔ اچھا، سیبویہ اور خلیل نے قرب کا لحاظ نہ کر کے، انہوں نے قرب کا لحاظ نہیں کیا، انہوں نے لام کا مخرج علیحدہ بیان کر دیا، نون کا علیحدہ کر دیا، را کا علیحدہ کر دیا۔ دوسرا، اب امام فرا نے اور امام فرا اور امام سیبویہ نے، امام سیبویہ اور امام فرا نے جوف دہن کا علیحدہ مخرج بیان نہیں کیا، انہوں نے اس جوف دہن کو بیان نہیں کیا۔ امام خلیل نے حروف مدہ کا علیحدہ مخرج بیان کیا ہے۔ اس کو اگر ہم زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو پھر اور بھی سوالات پیدا ہوں گے، اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ایک تو یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے اس
اسی جو ہماری ای قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ ہے اس کے اندر جب آپ فلاش کریں گے تو آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں سے آپ اس کا جو تفصیل ہے وہ مزید زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے، مخارج حروف کے 14 ہیں۔ پہلا مخرج اقصا ہے، اس سے الف حمزہ ہا نکلتی ہے۔ میرا اس میں تھوڑا سا موقف ہے، میں اس کو الف کو حمزہ سے علیحدہ نہیں گنتا ہوں، جس طرح واو مدہ کو واو متحرک سے علیحدہ نہیں گنتا، یا مدہ کو یا متحرک سے علیحدہ نہیں لکھتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حمزہ الف کے ایک مخصوص تلفظ کا نام ہے، حمزہ الف کے مخصوص تلفظ کا نام ہے، اور یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الف حمزہ کے ایک اگر وہ لفظ کے شروع میں آ جائے تو حمزہ ہے، اور اگر لفظ کے درمیان یا آخر میں آئے اور اس میں جھٹکا ہو اور حرکت نہ ہو تو وہ الف ہے۔ بس اتنی سی فرق، باقی الف اور حمزہ کو علیحدہ اس وقت ان کے تلفظ میں جا کر ہم شمار کرتے ہیں جب ہم حروف حلقی کہیں گے، تو آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں کہہ دیا ہے کہ الف حمزہ ہا۔ ویسے تو دیکھیں نا، پوری دنیا کے قراء حروف حلقی کو 6 ہی بیان کرتے ہیں، حروف حلقی 6 ہیں، اے نور عین، حروف حلقی 6 ہیں، اے نور عین، حمزہ ہا عین ہا خا غین۔ تو بہرکیف اب چونکہ حروف مدہ کو ہم نے علیحدہ بیان نہیں کیا، تو الف حمزہ ہا اور جوف جو ہے جوف دہن، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں سے حلق نیچے کی طرف جاتا ہے اور منہ کا خلا باہر کی طرف آتا ہے، جہاں حلق کا اینڈ ہوتا ہے وہ اینڈ والی جگہ سے ہی، اختتامی جگہ سے ہی جوف دہن شروع ہوتا ہے، تو وہاں سے یہ الف نکل کر باہر آ جاتا ہے، یہ ہوائیہ ہے، ہوا میں ختم ہو جاتا ہے، شروع ہوتا ہے جوف حلق سے، شروع ہوتا ہے جوف حلق سے اور ختم ہو جاتا ہے ہوا پر، لہذا اس کو ہم حروف حلقی میں ہی شمار کہیں گے، اور الف حمزہ ہا پہلا مخرج اقصا حلق ہے۔ جی، دوسرا مخرج وسط حلق۔ حلق آپ نے یہ پہلا مخرج کے متعلق جب ہم نے پچھلی کتب میں پڑھا تھا تو وہاں پر وہاں پر اس کا نام تھا تقریباً دوسرا مخرج، یہاں پہلا مخرج آ گیا، اب دوسرا مخرج آ گیا وسط حلق۔ وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ کہاں ہے؟ حلق کا درمیان، آپ نے کبھی اپنے گلے کو دیکھا ہوگا تو گلا جہاں سے نظر آنا شروع ہوتا ہے، جہاں نظر نہیں آتا سینے کے اندر، یہ گردن جو ہے جب سینے کے اندر پیوست ہو جاتی ہے وہ جگہ اقصا حلق ہے، جہاں سے یہ گردن نظر آنا شروع ہوتی ہے، اور یہاں پر سامنے گردن کا جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پر ایک گڑا سا پڑا ہوتا ہے، اس گڑے سے لے کر یہ اوپر جہاں پر ہڈی جو ہلتی نظر آتی ہے باتیں کرتے ہوئے، یہ حصہ جو ہے یہ وسط حلق ہے۔ تو یہاں سے آپ غور کریں گے، عین اور ہاں، عین اور ہاں، دیکھیے عین میں اس کا آپ جب غرارے کرتے ہیں تو غرارے کرتے ہوئے جو آپ کی آواز نکلتی ہے نا، منہ میں پانی ڈالا، اور اکثر قراء تو کرتے ہی ہیں، تو آپ غراروں میں کیا کرتے ہیں؟ تو یہ عین ہے، اور ہاں ہاں ہاں، یہ جو بعد میں کی آواز آئی ہے نا وہ الف ہے، ہاں اصل میں اتنی ہے، یہ ہاں یہ عین ہے، بعد میں الف کی آواز آئی، عین ہاں، یہ وسط حالت ہے۔ جی ذرا آئیے نا ابن قمر،
جی جی استاد محترم۔ بیٹا آپ نکال لیں ذرا حمزہ کے بعد جو ہا ہے، ہا بولیے۔ ہاں اچھا دیکھیں، آپ سینے کے اوپر ہاتھ رکھیں، سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر نا جی جی آپ دیکھیں جب ہا کی ادائیگی ہوگی نا تو یہاں پر ایک گونج سی پیدا ہوگی، دیکھیں آہ آہ آہ، یہ بعد میں نا دیکھیں جی یہ ہا جو ہے نا ہمس محموسہ ہے، تو ہمس کی وجہ سے اس میں سانس جاری رہے گا، ٹھیک ہے، آہ جی جی آہ، ٹھیک ہے نا، اور اس میں شدت ہے، جی 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 شدت کی وجہ سے آواز بند ہو جائے گی، وہ سانس کی آواز جو ہے نا وہی آپ کو محسوس ہوگی، آہ آہ، ٹھیک ہے نا، بولیے ذرا آہ آہ، آہ ایسے کریں، آہ ہاں عبد المنان آپ آئیں بیٹا، آپ نکال لیں، جی جی ہاں ہاں آہ، بات سنیں، منہ کے الف کے اوپر آواز کم ڈالیں، سینے کے اوپر بوجھ ڈال کر نا آواز وہاں سے نکالیں، آہ، بولیں نہیں، آہ 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 نہیں کرنا، میں چونکہ سمجھانا ہے نا تو یہ آواز میں ایک گونج سی پیدا ہوتی ہے جی سینے کے اندر، ہاں ہاں حافظ رمضان آپ آئیں ذرا، آہ آہ جی اچھا، حاجی غضنفر صاحب آپ آئیں، ہاں ہاں آہ آہ ایہ، کئی لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کو کچھ درد وغیرہ ہوتا ہے تو قوت برداشت نہیں ہوتی، تو وہ جب جو آواز نکالتے ہیں نا آہ، یہ وہی آواز ہے، ٹھیک ہے، اور حمزہ کو دیکھیں گے آپ 3 4 مرتبہ الف کے اوپر زبر لگا کر اس کو مقرر نکالیں، آ آ آ آ آ ای 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 او او او، تو دیکھیں سینے کے اندر وہ ایک تحریک سی پیدا ہوتی ہے، دیکھیے آ آ آ ای 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 او او او، یہ سینے کے اندر ایک تحریک سی پیدا ہوتی ہے، حمزہ اور ہا یہ نکلے پہلے مخرج سے، دوسرا مخرج وسط حلق، اب دیکھیے وسط حلق سے عین آ، ہاں عبد المنان نکالیے آ، عبد المنان کدھر ہیں، ای جی جی ای، اب زیر کے ساتھ او او، اچھا اسی طرح ہا ہا، ہاں ہا صحیح نکلی ہے تمہاری، ہی ہو، جب غرارے کیے ہیں پانی کے تو وہ کیسے کرتے ہیں، آ بولو، بس یہ ہے آئین، ٹھیک ہے جی راجہ زبیر صاحب، عمر رسیدہ لوگ بھی تو قرات سیکھتے ہیں نا ماشاءاللہ اس دور میں، تو جی آپ جی بھی آئیے ذرا غرارے کیسے کرتے ہیں، آ بولیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر بولیے آ، جی اور ہا نکالیں، ہا ہا، ہاں ہی، ہی ہو، ہو، ٹھیک ہے، ابن قمر ماشاء اللہ، آپ آئیے،
جی جی استاد صاحب. آ اچھا اس میں دیکھیں جب آئین کو آپ مشق کرنی ہے نا یا ہا کی تو منہ کو اتنا کھلا رکھنا ہے جتنا یہ دو انگوٹھا اور دو انگلیاں یہ جتنا آدمی دانتوں کے درمیان رکھ سکتے ہیں نا تو جتنا منہ کھلے گا نا اتنا نہیں کھولنا ہے تاکہ آواز جو ہے نا وہ صاف محسوس ہو باہر نکلتی ہے جی. نکالیے نا واؤ کے ساتھ نہیں نکلی آئین نہیں آئین نہیں نکلی اب ٹھیک ہے یا کے ساتھ ہاں ٹھیک ہے منان آئے بیٹا ہاں نکال لیں اب دیکھیں ہا اور ہا میں فرق وہ تھا ہا جو پہلے مخرج سے نکلا ہے گول ہا اسی ہم پنجابی میں یا اردو میں دو آنکھوں والی ہا بھی اس کو کہتے ہیں یا لاہور کی ہا لاہور والی ہا اور یہ جو دوسری ہا ہے یہ حقے والی ہا یا حلوے والی ہا میں حلوے کا نام نہیں لے رہا تھا باہر کیف قاری اگر حلوہ کھائیں گے تو انشاءاللہ گلا صاف ہوگا اس سے تو اب آگے آئیے تیسرا مخرج ادنا حلق حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے جہاں سے حلق نیچے سے اوپر آئے تو یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور اگر یہ قوا جو لحاظ ہے اس سے نیچے کی طرف جائیں تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کا نام اس لیے ادنا رکھا ہے کہ ہم نے چونکہ نیچے سے شروع کیا تھا تو وہ منہ سے بہت دور ہے تو دوری کی وجہ سے اس کو اقصا کہا گیا دوسرا مخرج درمیان میں ہے اس کو وسط حلق کہا گیا اور تیسرا مخرج سب کے بعد میں آ رہا ہے تیسرے نمبر پر تو اس کو ادنا حلق کہا گیا یعنی آخر والا اس سے کیا کیا نکلتا ہے غین اور خا آپ اگر غور کریں خا خا عموماً لوگوں کو جب کوئی خراش پیدا ہوتی ہے نا نزلے کی وجہ سے تو یہاں سے صاف صفائی کرتے ہیں خا خا یہ خا ہے اور غین بھی یہیں سے نکلتی ہے ہمارے حاجی غضنفر صاحب اگر آج خا نکالیں گے تو ماشاءاللہ بڑی مہربانی ہوگی حاجی صاحب تشریف لائیں غین نکالے بنے غین غا بولیے آگے آگے خا اب یہاں پہ آپ نے آج نکال کے دکھانا ہے ہاں ماشاءاللہ آج ٹھیک ہے اب اس کو نکالتے رہیں آج اچھا تاکہ کل جب میں آپ کو کا سنوں گا تو کل آپ کی خواب میں جو کمیاں تھیں نا وہ ختم ہوں گی انشاءاللہ چلیے جناب چوتھا مخرج اقصا لسان اور اوپر کا تالو پچھلے مخرج میں ہم نے خاصا اس کو لمبا بیان کیا تھا کہ زبان اقصا لسان یعنی زبان کی جڑ جب لحاظ یعنی کوے کے متصل اوپر کے تالو کے نرم حصہ کے ساتھ لگے تو اس سے قاف نکلتا ہے پھر سنیے میں اس کو دہراتا ہوں اقصا لسان کسے کہتے ہیں چوتھا مخرج کہاں پر ہے قاف کا ہے یہ انہوں نے جب بیان کیا ہے نا اقصا لسان یعنی زبان یہاں سے ہم دیکھیں نا ہونٹوں سے تو سب سے دور جو حصہ زبان کا ہے نا وہ جب انگلی ہم منہ کے اندر ڈالیں ایسے
تو جہاں جا کر انگلی ادھر سے پوری انگلی اندر چلی جائے منہ کے اندر دانتوں کے پاس، اور انگلی کا جو اگلا پورا ہے جہاں پر لگتا ہے وہ ہے زبان کی جڑ، اس کو اقصی لسان بولتے ہیں۔ یعنی زبان جہاں سے شروع ہوتی ہے، ہم اردو میں اس کو گدی بھی کہتے ہیں، زبان کی گدی۔ تو اقصی لسان لگے کہاں پر؟ زبان کے اندر جو گوشت کا ٹکڑا لٹتا ہے اس کو عربی میں لحاف کہتے ہیں اور اردو میں کوا کہتے ہیں۔ تو وہاں پھر آپ انگوٹھا لگا کر ایسے اوپر دیکھیں تو جہاں پر جا کر تالو کی ہڈی ختم ہوتی ہے وہاں پر تالو کا نرم حصہ ہے، بہت نرم ہے، اس کو وہاں پر وہ بالکل اس کے ساتھ ہے لحاظ کے ساتھ۔ تو انہوں نے جو بتایا ہے، انہوں نے بڑا مختصر کام کیا ہے کہ اقصی لسان اور اوپر کا تالو، ظاہر ہے اقصی لسان نے تالو کے درمیان تو آ کے نہیں لگنا، یا تالو کے اس حصے میں تو آ کے نہیں لگنا، زبان کی جڑ نے جو سامنے والے دانتوں کے ساتھ ہیں اس نے تو اپنے سامنے اوپر ہی لگنا ہے نا۔ تو انہوں نے بڑی جامع بات کہہ دی ہے کہ اقصی لسان جی کہاں لگے گی؟ جہاں وہ لگ سکتی ہے۔ زبان کی جڑ کہاں لگے گی؟ جہاں وہ لگ سکتی ہے وہیں لگے گی نا۔ اب دیکھیں نا، انسان کے کئی حصے ایسے ہیں کہ وہ آدمی وہ دوسری جگہ پہ جا کے نہیں لگ سکتے۔ مثلا پاؤں ہے، پاؤں کو کوئی کوشش کرے کہ یہ میں پیچھے اپنی کمر پر لگا لوں تو پاؤں نہیں لگ سکتا، ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح زبان نے وہیں لگنا ہے جہاں وہ لگ سکتی ہے۔ تو کہاں لگے گی؟ وہ اپنے سامنے اوپر تالو کے نرم حصے کے ساتھ۔ تو پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اب لمبا آپ کو سمجھ آ چکی ہے میرے خیال میں۔ اب اتنی بات کافی ہے کہ چوتھا مخرج اقصی لسان اور اوپر کا تالو، اس سے قاف نکلتا ہے۔ جی حاجی غضنفر صاحب پڑھیے ذرا چوتھا مخرج۔ جی چوتھا مخرج اقصی لسان اور اوپر کا تالو، اس سے قاف نکلتا ہے۔ راجہ صاحب آپ پڑھیے تیسرا مخرج۔ معذرت، ہاں جی معذرت، میں آواز بند تھی۔ تیسرا مخرج ادنا حلق، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں بھائی ابن قمر آپ آئیے دوسرا مخرج بیان کیجیے۔ جی جی استاد محترم، دوسرا مخرج وسط حلق، اس سے عین اور ح نکلتے ہیں۔ پھر پڑھیے دوسرا مخرج۔ پھر پڑھیے۔ جی جی دوسرا مخرج وسط حلق، اس سے وسط حلق، حلق، ہاں میں اس لیے وسط حلق، ہاں میں نے آپ کا تلفظ دور جی جی صحیح کرانے کے لیے دوبارہ پڑھا ہے۔ چلو بس ٹھیک ہے جی۔ حافظ رمضان آپ پڑھیے پہلا مخرج۔ عبد المنان آپ آ جائیں۔ عبد المنان، اچھا چلیے جی آگے چلیے پھر۔ اچھا ان کو، اچھا یہ ہو گیا پانچواں مخرج۔ اب چوتھا مخرج، پانچواں آپ غائب ہو جاتے ہیں۔ جی بس سبق کو دھیان سے سنیں، جب میں آواز دوں فوراً آؤ۔ اچھا پانچواں مخرج، قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ جائیں، وہاں سے کاف نکلتا ہے۔ پیچھے ہم نے کیا بیان کیا تھا؟ زبان اقصی لسان زبان کی جڑ کو قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی جانب ہٹ کر تالو کے سخت حصے کے ساتھ میں، تو جب منہ کے سے تھوڑا سا، جب ہم تھوڑا سا منہ کی جانب ہٹیں گے تو وہ تالو کا جو نرم حصہ ہے اس سے آگے جہاں ہڈی شروع ہوتی ہے، جب وہاں پہ زبان کی جڑ لگے گی تو وہاں سے نکلے گا کا۔ دیکھیے اک اک، اب آپ اک کیا کرنا چھوڑیں نہیں، زبان کو وہیں لگی رہنے دیں۔
اور غور کریں کہ زبان کہاں لگی ہوئی ہے. اک، سب پڑھیں. اک أك اک، أك دیکھیں زبان کہاں لگی ہوئی ہے. اک، یہ وہی ہے نا تالو کا سخت حصہ. زبان مخرج نمبر 5 قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر اس سے کاف نکلتا ہے. ان دونوں حرفوں کو یعنی قاف اور کاف کو حروف لہویہ کہتے ہیں. آپ نے پچھلی کتاب میں اس کا نام پڑھا تھا حروف لہاتیہ. ایک ہی بات ہے، لہاتیہ کہہ لیں لہویہ کہہ لیں. اور جو ہم نے حلق کے حروف پڑھے ہیں وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ حروف حلقی ہیں. پہلے آپ نے 6 حروف حلقی پڑھے. اب ہم پچھلی کتاب میں بتایا تھا آپ کو کہ حروف کی تعداد 29 ہے، 29. اب ہم آپ کو کہیں گے الف اور حمزہ کو 1 گنیں گے، صرف فرق بتا دیں گے. اب حروف کی تعداد ہے 28، 28. تو پہلا مخرج حمزہ ہا، دوسرا وسط حلق عین ہا، تیسرا ادنا حلق غین خا. یہ 6 حروف حلقی ہیں. یہ شعر یاد کر لیں. حروف حلقی 6 ہیں: اے نور عین، حمزہ، ہا، عین، ہا، خا، غین. یہ حروف حلقی ہیں. اور دوسرا آگے اس کے بعد جو ہمارے پاس چوتھے مخرج اور 5ویں مخرج سے 2 حرف آئے ہیں قاف اور کاف، ان کو ہم کہیں گے حروف لہویہ. پچھلی کتاب میں ہم نے ان کو حروف لہاتیہ کہا. تو الحمدللہ آج ہم نے یہ 5 مخرج جو ہیں یہ پڑھے ہیں. 5 ہی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور 3 دن میں ہم یہ مخارج کا بیان جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو آئیے اب ہم تھوڑی سی مشق کرتے ہیں انشاءاللہ مزید. تو سب سے پہلے آج عبد المنان جی جی. ہاں بیٹا پڑھیے. لولا ان تدارکہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پھر پڑھیے. صحیح نہیں پڑھے گی، نعوذ باللہ صحیح پڑھے گی. لولا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی بسم الله الرحمن آپ کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. لنوبز کے اوپر ٹھہرو. ہاں کیسے ٹھہرو گے؟ بلا را سے پہلے جو لفظ ہے. لنبذ. نہیں، لولا سے شروع کرو. جی. لولا سے شروع کر کے بالعرا سے جو پہلا لفظ ہے اس کے اوپر ٹھہرو. کیسے ٹھہرو گے؟ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ. ٹھیک ہے، چلو پڑھو آگے. آواز کم کیوں ہو گئی آپ کی؟ لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. اب سمجھا گئی ہے. یہ من الصالحین میں من کی نون پر زبر کیوں آئی ہے؟
मिन की नून पर जबर क्यों आई है, क्यों पड़ा है? वही इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दिही, दो अभी साकिन। इस्माए साकिन अला। हाँ, और मिन हरफे जार है ये, जिसकी वजह जी से इसके नून के ऊपर जबर आई है। जी चलिए आगे। ये कहा तुमने। जी। وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وما هو إلا ذكر للعالمين. अच्छा ये बताओ, ये लौला में लाम का मखरज क्या है? लाम का मखरज बयान करें। लाम का मखरज जी ज़बान का किनारा, जी सुनाया ओलिया और सुनाया सुफला के इत्तिसाल मैं से। खैर ये खैर क्या कर रहे हो? लाम मैं कह रहा हूँ, मैं सीन नहीं कह रहा। जी बोलो। जुबान ज़बान का किनारा, सुनाया ओलिया जुबान का की जड़ से। किनारा। हाँ भी कोई और कोई बंदा पढ़ सकता है, बता सकता है? हाजी साहब आप बताएं। अब सनाया से दुआहे तक की तरफ से ताल्लुक के साथ लगने से। क्या लगे? ये जुबान, जुबान का किनारा। नहीं, आपने भी सही नहीं बताया। हाजी साहब आप बताएं जी। जी, जुबान का किनारा कुछ हिस्सा हाफा, हाँ अब ठीक हो गया। जब जुबान का किनारा कुछ हिस्सा हाफा, ठीक है। जब सनाया से जाहिक तक के मसूड़ों के साथ लगे तो इससे लाम निकलता है। हाँ भी अब्दुल मन्नान समझाइए बात की, आप बयान करो। जी जी। ज़बान का किनारा हाँ सनाया से द्वाहिक तक की तरफ। अच्छा, इसमें सिफत कौन कौन सी है? सिफात मुतजादा में कौन कौन सी सिफात हैं? सिफात मुतजादा में लाम में जहर है, ठीक है। रिखावत। नहीं, गलत जी जी। गलत। शिद्दत है, शिद्दत भी नहीं है। तवसत लिनमर। तुम्हारा दिमाग किधर है बेटा? ऐसे क्यों तुम्हें याद है आज क्या है? तुम्हें ध्यान से देखो ना जरा। हाँ फिर बोलो। तवसत। नहीं फिर चलो। हमस और जहर में कौन सी तवसत है? हमस और जहर में कौन सी है? जहर। और अगले जोड़े में? तवसत। और उसके अगले जोड़े में? इन्फिताह। नहीं, उससे अगला जोड़ा तो और है, इस्तिला और इस्तिफाल है। इन्फिताह। ये इस्तेला। जी जी। इस्तेला में ला हौल वला कुव्वता। इब्ने कमर तुम आओ भाई। जी जी उस्ताद मुहतरम। हाँ तुम बताओ, वाव का मखरज कौन सा है? और सब जोफे दहन। ठीक है, लेकिन जौफे दहन से तो वाव मद्दा निकलती है, मैंने वाव मद्दा नहीं है, ये है ही वावलीन है। तो वावलीन का मखरज तो जौफे दहन नहीं। कर सब ये दरमियान दोनों होंठों को गोल करें, दरमियान खुला रहे। आप इसको कहें शफ, ये हरूफ शफविया है।
جب میں آپ کو جی اس کی تعریف پوچھوں تو پھر آپ یہ بتائیں. یہ حروف شفویہ ہے. ٹھیک ہے, واو دونوں ہونٹوں سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا, جی تو اس میں صفات کون کون سی ہیں؟ شخص سکت میں نہیں ہے تو کسب یہ جہر ہے. ٹھیک ہے, شدت میں عاجز کتبتا نہیں ہے تو کسب یہ توسط میں لن عمر میں بھی نہیں ہے. رخاوت ہے یہ. رخوت میں استعلاء میں جی استعلاء میں خود سبق تین فیض میں نہیں ہے تو یہ استفال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اطباق توضع میں نہیں ہے تو یہ انفتاح ہے. جی, اطلاق فرم اللبن میں نہیں ہے تو یہ اسمات میں سے ہے. اور غیر متضادہ میں غیر متضادہ میں کلکلا کتب جدن اس میں نہیں ہے. مشابہت وہ کا سب یہ لین میں سے ہے. ہاں لین ہے, لین ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا اب بتاؤ جی اس کو کہ صفات عارضہ میں اس میں کیا ہے؟ صفات عارضہ میں سے کر سب ہاں صفات عارضہ میں مدہ ہے نا بھائی, واو مدہ ہوتی ہے نا. جی واو مدہ. صفات عارضہ میں مد ہے, لین تو آ گئی نا صفات غیر متضادہ میں لازمی. اور صفات جی جی عارضہ میں مد کی جب دو قسمیں ہو جائیں گی, مد اصلی اور مد فرعی. او یار جب او ٹھیک ہے یار نا, سمجھا گئی بات. جی چلو آپ سناؤ, جی جی تلاوت جی. سناؤ. لولا ان تدارک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. مذموم میں کون سی مد بنی ہے؟ کرس جو میں نے پڑھی ہے. ہاں مذموم, مذموم من تھا نا, تو اب یہاں پر مد جی جی کون سی بنتی ہے؟ مد کا نام کیا ہے؟ آپ نے مد اصلی کرس کی جو نہیں, مد کا نام کیا ہے؟ دیکھیے مد کا سبب یہاں پہ کیا تھا؟ مد کے سبب کتنے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد کیا آ جائیں تو مد کو لمبا کر سکتے ہیں؟ آپ نے پڑھا نا محلے مد تین ہیں, الف واو یا. سبب مد کتنے ہیں؟ سبب مد کر سب دو. ہاں دو, حمزہ یا سکون. ٹھیک ہے. جی حمزہ کی دونوں جی شکلیں, حمزہ بشکل حمزہ, حمزہ بشکل الف, اور جی جی سکون کی دونوں شکلیں, سکون بشکل جزم, سکون بشکل شد. اور جزم کی بھی دو قسمیں, ایک سکون اصلی اور ایک سکون وقفی. تو آپ نے یہاں پر وقف کیا تو وقف کرنے کی وجہ سے میم ساکن ہوگی, سبب مد پیدا ہو گیا, تو یہ بن گئی مد عارض عارض وقفی. وقفی. کیا بنا؟ مد عارض وقفی. ٹھیک ہے. چلو اب پڑھو لولا ان تدارک. پڑھو بیٹا. ابن قمر. آواز نہیں آ رہی کر سب. نہیں آ رہی نا, پڑھو جی. پھر پڑھو. لولا أن
تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ما سمعوا الذكر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. جی. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. حافظ رمضان صاحب ہیں. عبد المنان پڑھو گے؟ جی جی آپ کا آج جو ہے نا جی جی وہ صحیح نہیں ہے آپ کا نا، مزہ نہیں آ رہا آپ کا، نیٹ میں خرابی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ چلو پڑھ لو تھوڑا سا آگے جی پڑھیے. کدھر سے؟ سورہ حاق کا شروع کرتے ہیں. یہ جی سورہ حاق کا پڑھیے. آپ کو جی بسم اللہ پڑھتے ہیں بیٹا، جی بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، پہلے سورہ شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. جی بسم اللہ سے ملا آگے بڑھو. ہاں ملا کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. دیکھیے آپ نے یہاں پہ بہت غلطیاں کی. الحاقہ، حاجی غضنفر صاحب یہ کون سی مد ہے؟ آپ بتائیے ذرا. جی یہ کون سی مد ہے حاقہ میں؟ یہ مد لازم جی، کون سی کلمی لازم؟ مسقل، ہاں، کلمی مسقل. اس میں طول سے کم نہیں ہو سکتی، اور اس میں اس نے توسط کی ہے. ملحاقہ یہ بھی وہی ہے، اس میں بھی توسط کی ہے. اور وما ادرا کا مد منفصل ہے، اس میں بھی اس نے اتنی ہی کی ہے، توسط ہی کی ہے. ملحاقہ تیسری جو ہے اس میں اس نے توسط سے بھی کم کی ہے. تو اسے کہتے ہیں ضعیف کو قوی پہ ترجیح دینے.
جو آپ نے مد کی وجوہات میں پڑھا ہوا ہے نا کہ جو مد قوی ہے وہ اس کو زیادہ یعنی طول اس میں ہے، اور اس میں توسط ہے ہی نہیں، تو اس میں توسط کر دی، تو مد منفصل کے برابر کر دی، تو یہ برابری نہیں ہو سکتی۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقة۔ اب بھی عبد المنان آپ پڑھو۔ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة۔ اب دیکھیے الحاقۃ ملحاقۃ طول مع الطول وما ادراک مع التوسط، ایسے چلے گا، طول مع الطول مع التوسط مع الطول، یہ ایسے چلنی ہے۔ آپ نے چلائی ہے توسط مع التوسط مع التوسط مع التوسط، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا بھی قرات میں دھیان رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں۔ پھر پڑھیے آگے، کذبت ثمود۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة۔ یہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے، عام لوگ دھیان نہ رکھنے سے کرتے ہیں۔ تا ساکن کے بعد جب تھا آتی ہے تو اکثر دھیان نہ رکھنے سے تا تھا میں مدغم ہو جاتی ہے، جیسے کذبت ثمود نہیں ہے، کذبت ثمود، اور آپ نے اس کا دھیان نہیں کیا۔ کذبت تا میں آواز بند ہو جاتی ہے، با تا کو ساتھ لے کر سا کے اوپر نہ بیٹھے، کذبت ایسے نہیں، کذبت ثمود، کذبت ثمود نہیں، سمجھے نا؟ پھر پڑھیے۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة۔ واو کے بعد عین صاف نہیں ہوئی، پھر پڑھیے۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة۔ اچھا، تا میں آواز بند کر کے تھا کو صحیح طریقے سے ادا کریں، پھر پڑھیے۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة۔ لام میں آپ نے قلقلہ کر دیا ہے، بالقارعہ، یہ تو غلط ہے، پھر پڑھیے۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة۔ جب یہ لیسن آئے گا نا یہ نیٹ کے اوپر، تو پھر دیکھنا کہ میں جو آپ کی تصحیح کر رہا ہوں، آپ کو جو توجہ کرا رہا ہوں آپ کی، کیا میں اس میں غلط تو نہیں تھا؟ اچھا چلو آگے چلیے۔ کیسا وہ میری طبیعت خراب تھی اس لیے مجھ سے پڑھا نہیں تھا جا رہا۔ مجھے پتا ہے آپ گھر میں نہیں نا بیٹھتے بیٹا، اس لیے طبیعت تو خراب ہونی ہے۔ سارا دن جب آپ بندہ آرام نہ کرے، ادھر ادھر بھاگتا پھرے، تو پھر طبیعت ہوتی ہے خراب۔ پڑھیے آگے۔ میں تو یہ بات نہیں جانتا ہوں، میں نے تو آپ سے پڑھانا ہے بیٹا، میں یہ بات جی پڑھیے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ۔ ہاں کی آواز نہیں آئی آخر میں، طاغیہ۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا
بالطاغية یہ بالطاغية بالطاغیہ بالطاغية اب ٹھیک ہے چلیے آگے وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. چلو ماشاءاللہ الحمدللہ آج کا سبق کمپلیٹ ہوا مکمل ہوا انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز اپنا خیال رکھیے گا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ